اب دیکھیے یہ مجلس آپ لوگوں کے دم سے ہی پورا سال آباد رہتی ہے۔ الحمدللہ کتنے سالوں سے ہمارا یہ معمول جاری ہے۔ اس مسجد میں میرا یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ 24واں رمضان ہوگا، 23 ختم ہو گئے، تو ایک طویل عرصے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے ہمارا کہ پہلے فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ کہنا سننا ہوتا ہے۔ تو بولنے والا اسی وقت بولے گا کہ جب سامعین موجود ہو، ہاں، تو میں خانہ جو ہے وہ اسی وقت تک آباد رہ سکتا ہے جب تک کہ ساقی آتے رہے، ہے نا؟ سعد اللہ صاحب صحیح ہے نا؟ تو اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ پورا سال پابندی سے بیٹھتے رہے۔ پابندی وہی مانا کہ بھائی جس کا کام تھا وہ تو جاتا بھی رہا، غیر حاضری بھی جو ہے وہ ہوئی۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی کم غیر حاضری رہی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی کچھ زیادہ رہی، کچھ لوگ ایسے رہے کہ عصر کے بعد جب یہ مجلس ہوتی ہے تو وہ بیٹھتے رہے صرف عصر کے بعد تک، کچھ ایسے رہے جو مغرب کے بعد تک۔ اصل طلب والے وہ ہے جو عشاء بعد بیٹھے۔ عصر کے بعد تو آدمی یہ سوچے کہ مغرب پڑھنا ہی ہے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، مغرب بعد یہ سوچے کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، عشاء کے بعد تو فجر کافی دیر سے ہوتی ہے، اصل یہ طلب ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واز کب فرماتے تھے پتہ ہے؟ حضرت تھانوی کے یہ جو مواعظ چھپے ہوئے، اللہ اکبر، کتنی جلدوں میں ہیں، 30 سے زائد جلدوں میں کیا ہے؟ چودھری صاحب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت نے یہ واعظ فرمائے ہیں اور حضرت فرماتے تھے کہ میرا بیان چاش کے وقت ہوگا۔ ہاں عارف بھائی کتنے بجے؟ زور سے بولو۔ چاش کے وقت حضرت فرماتے ہیں تبھی تو پتہ چلے گا کہ طلب ہے تم میں۔ فجر پڑھ کے لوگ ہاشم بھائی کہاں چلے گئے؟ گھر جو ہیں وہ چلے گئے۔ اچھا چاش میں آئیں گے تو پھر تو ظہر بھی کافی لیٹ ہے نا نورانی بھائی؟ وہ فوری طور سے تو ظہر بھی نہیں آئے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ طلب ہے، اب پتہ چلے گا کہ طلب جو ہے وہ کس میں ہے۔ تو یہ بھی عشاء کے بعد جو حضرات بیٹھتے ہیں واقعتاً جو ہے وہ آپ کی طلب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بلواتا ہے، جو کچھ کہنا سننا ہوتا ہے وہ آپ ہی کی برکت سے ہوتا ہے۔ آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، آتی جو باتیں میرے زیر لب ہے، وہ کچھ اور نہیں آپ کا حسن طلب ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے، مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو نظر آ رہے ہیں محسن، ان کا امتیاز بھائی اگر بندہ شکریہ ادا نہیں کرے گا تو جو نہ آنے والی ہے ذات تو اس کا شکریہ پھر دشوار ہے۔ اس لیے کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور دیکھیے آپ کی توسط اور آپ کی برکت سے گھروں میں بھی مائیں بہنیں سنتی ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، اس کے علاوہ اور ذرائع سے بھی لوگوں تک جو ہے وہ بات جاتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ ساقی یہ میں خانہ تیرے ہی دم سے آباد ہے، ساقی یہ میں خانہ تیرے ہی دم سے آباد ہے، جس دن آپ نہ ہوں گے تو بندہ بھی آزاد ہے۔ تو ویسی جو ہے وہ بات ہے۔ اور پھر اردو میں پھر یہ ہوتا ہے، اور اب آپ دیکھیے زیادہ تر انگریزی اور انگلش زبان کی طرف رجحان ہے، تو یہ بھی آپ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ شوق رکھتے ہیں، آپ اردو جانتے ہیں، تو اس کی برکت ہے کہ یہ مجلس جاری و ساری ہے، اور اللہ آگے بھی
جہاں تک وہ چاہے جاری و ساری رکھے. ہاں، وہ شاعر کہتا ہے کچھ لوگ جو فضا میں رس گول سکتے ہیں، جو فضا میں رس گول سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ابھی یہاں جو اردو بول سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جاری و ساری ہے. تو بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں ایک مرتبہ پھر سے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں نہیں کرنی چاہیے چھوڑنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہ صرف آپ ہی بول رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا. ہاں، وہ آپ ہی بولیں گے. چلے آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ. ہاں ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہے نا. آپ نے کہ تعلیم بے آتے ہو آگے تو ہونا چاہیے. تو یہ بھی تو شکریہ ہوا آپ کا. دوبارہ امتیاز بھائی اور ذاکر بھائی آپ کا شکریہ. آپ کو دیکھ کر بھی ابھی خاموش رہنے والے اب بھی خاموش ہیں. تو خیر بہرحال سنیں میں نے کچھ لکھا ہے تو اسی مجلس کے تعلق سے اور آپ کی حاضری کے تعلق سے پھر آگے کچھ باتیں کرتے ہیں. مجلس میں روز حاضری لگانا، پوری قوت سے استقامت دکھانا، میں اس پر آپ کا ممنون ہوں. یہ عمل کوئی آسان نہیں تھا. میری ہر بات پہ کان لگایا، سال بھر بخوشی ساتھ نبھایا. کرتا ہوں جب بھی اس پہ میں غور، تو کیا کہوں سوا اس کے اور، کہ جو عمل تم نے کیا یہ کوئی آسان نہیں تھا. کیا تم نے میری ہر بات کو گوارا، میرے طرز تکلم کو آپ نے ہی سنوارا. جو حوصلہ مجھے تم نے بخشا، واقعی یہ کوئی آسان نہیں تھا. ہو چاہے وقت عصر یا وقت عشاء، ہو چاہے وقت عصر یا وقت عشاء، نہیں بدلی آپ نے اپنی دشا. خود کو یوں پابند بنانا یہ کوئی آسان نہیں تھا. ہوں میں کتنا خوش نصیب، ہوں میں کتنا خوش نصیب، ملے مجھے آپ سے حبیب. وگرنہ چلنا اس ڈگر پر بخدا کوئی آسان نہیں تھا. کی تم سے کبھی شیریں شکایتیں، شیریں یعنی میٹھی محبت بھری. کی تم سے کبھی شیریں شکایتیں، تو دی کبھی تلخ ہدایتیں. تو دی کبھی تلخ ہدایتیں. نہ تھی نہ ہے مجھ میں کچھ لیاقتیں، نہ تھی نہ ہے مجھ میں کچھ لیاقتیں. ملتی رہی آپ کی عنایتیں، وگرنہ یہ طویل علمی سفر بخدا کوئی آسان نہیں تھا. ہو گیا ہمارا ایک اور سال پورا، ہو گیا ہمارا ایک اور سال پورا. کوئی مضمون ہوا پورا تو کوئی رہا ادھورا. ہے نا، ایسا ہوا نا. کرنا سارے مضامین کی تکمیل، ظاہر ہے یہ کوئی آسان نہیں تھا. اور یہ بھی حقیقت ہے جو آگے میں سوچتا تھا آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں، چلو بتا دیتا ہوں. دل نے پھر کہا، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا. کبھی یہ خیال بھی آیا کہ مجلس بند کر دے، کبھی یہ خیال بھی آیا کہ مجلس بند کر دے، یا مجلس کا دورانیہ کچھ کم کر دے، یا مجلس کا دورانیہ کچھ کم کر دے. مگر آپ کی محبت کے چلتے اس پہ عمل آسان نہیں تھا.
آپ نے چلایا ہم چلتے رہے، بنام خدا آگے بڑھتے رہے، یوں منزل تک پہنچنا بخدا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہوں اس راہ کا میں ایک انجان راہی، ہوں اس راہ کا میں ایک انجان راہی، ہو گئی ہو گر مجھ سے کوئی کوتاہی، جیسے تیسے کر دیا خدا نے بیڑا پار، وگرنہ یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ ہے عبادت رب کے لیے، دعا ہے آپ سب کے لیے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی جو گھروں پہ سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہے عبادت رب کے لیے، دعا ہے آپ سب کے لیے۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے، رنج و غم کو آپ سے دور رکھے۔ خوشیاں آپ کا دامن تھامے رہے، خوشیاں آپ کا دامن تھامے رہے، جیسے آپ اس مجلس کا دامن تھامے رہے۔ یہ میخانہ آپ کے ہی دم سے آباد رہا، یہ میخانہ آپ کے ہی دم سے آباد رہا، حاضری سے آپ کی دل شاداب رہا۔ ہے سلام آپ کا شکر گزار کہ بنا آپ کے، ہاں بنا آپ کے یہ علمی سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ جزاکم اللہ۔ اور کوئی احسان نہیں جتلا رہا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واقعتاً میں بھی محنت کرتا ہوں اور اس کے لیے مستقل وقت نکالتا ہوں روزانہ کے بیس پر۔ آج مجھے کچھ کام تھا، مجھے پتا تھا کہ آج میرا اپوائنٹمنٹ تھا، تو کل رات جو آج مجھے بولنا ہے پتہ نہیں وقت ملے کہ نہیں ملے، 1:30 پونے 2 بجے تک میں جاگتا رہا اور ساری تیاری میں نے کی۔ اور یہ جو مجلس آپ لوگ سنتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ 1 بجے سے پہلے میں سویا، رات 1 بجے تک جاگنا پڑتا ہے۔ رات کو کتابیں کنگالنی پڑتی ہیں، دیکھنا جو ہے وہ پڑتا ہے، کیونکہ رات کا وقت ہی سکون کا ہوتا ہے۔ دن میں مشغولیاں ہیں، بچے ہیں تو ان کو وقت دینا ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، تو اس لیے رات کو ہی جو ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں دیکھ کے کچھ آتا ہوں اور آپ کی حسن طلب ہے، اللہ بلاتا کچھ ہے۔ ہاں، یہ حسن طلب ہے کہ اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں زبان پر جو ہیں وہ جاری و ساری فرماتا ہے کہ میں خود سوچتا ہوں کہ یار یہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا، اور یہ کہ پتہ نہیں کوئی بات کب دیکھی تھی، اور آپ کی برکت سے یاد جو ہے وہ کب آ جاتی ہے۔ بہرحال اب ہمارا اصل مضمون جو ذکر کرنا ہے اس سے پہلے 1-2 اور باتیں۔ شریعت کی تعلیم کو آپ دیکھیں، میں اور آپ، تو شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک تعلیم یہ دی کہ جو آخری وقت ہو اس میں معافی تلافی کر لیا کرو۔ آخری وقت کئی اعتبار سے ہوتا ہے، آخری وقت کئی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو روزانہ کے اعتبار سے، کچھ لوگ ہیں جو بیچارے راتوں کو جاب کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ صدیق بھائی آدمی رات کو کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے نا۔ ہاں، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو کیا بنایا ہے؟ آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم میرا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو رات ہے ہی جو ہے وہ آرام کے لیے۔ تو ہر دن ہمارا تو شبیر چچا کیا ہے؟ اس کا ایک آخر ہے۔ کب آخر ہے؟
اور کتنے لوگ ہیں ذاکر بھائی ہم جانتے ہیں کہ رات کو سوئے ہی رہ گئے، پھر عارف بھائی دوبارہ ان کی صبح نہیں ہوئی. بہت سے لوگ جی ہاں، یہ اکرم جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقیقی خالو، اور وہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ رات کو سونے گئے، سوتے ہی رہے. لاجپور میں تھے، سلیمان پانڈور لاجپور میں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. اور عجیب موت آئی. ان کی عادت تھی کہ رات کو سوتے وقت، جیسے ہمارے چودھری صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، تو ان کی عادت تھی کہ رات کو تسبیح جو ہے وہ پڑھ کے سوتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے. اس دن ایسا ہوا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے دل پر القاء کر دیا تھا، عبدالصمد چچا، یا کچھ اور بات تھی پتہ نہیں، کہ جب انتقال ہوا ہے صبح دیکھا تو تسبیح ہاتھوں میں تھی. تسبیح کہاں تھی؟ وہ ہاتھ کے اندر جو ہے وہ تھی. حالانکہ عام طور پر روح نکلتی ہے تو وہ چیز بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی. بہت بھولے بالے تھے. ان سے پوچھے، اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کرتا ہے. کئی لوگوں کے پاس ان کے پیسے نکلتے تھے، کئی سارے انہوں نے بزنس کیے، ان کو یاد بھی نہیں. ایک دو بھی یہ بزنس کیا، نہیں چلا تو دوسرا. اور کیوں نہیں چلتا تھا؟ ادھار ہے. ہاں ادھار دیتے تھے. وہ گاؤں گاؤں پھر کر فیری وغیرہ جو ہے وہ کچھ کام کیے. وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھار لیا تو وہ دے دیتے، وہ بھولتے نہیں. تو ان کا ایسا مزاج تھا کہ کوئی ملا اور کہنے لگا کہ بھائی وہ میرا آپ کا مجھ پر ادھار نکلتا ہے، یہ لو. لیکن میں نے تو یاد بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ رات کو آدمی سوتا ہے، سوتا رہ جاتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی. اور اللہ تعالیٰ 24واں پارہ پہلا رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو روح جو آدمی سویا، جس کو زندہ رکھنا ہے تو روح کو واپس لوٹاتا ہے، اور جس کو زندہ نہیں رکھنا تو روح گئی سو گئی، وہ واپس نہیں آتی. روح اللہ کے حکم سے واپس آتی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اور روح نکلتی بھی اللہ کے حکم سے ہیں. حضور سے سوال کیا گیا 15واں پارہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کچھ چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتی، ہر چیز آدمی عقل سے سمجھے. یہ اتنا ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا بول بالا ہے دنیا میں، پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم اس کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر دیکھے جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں دو چیزوں کا بہت زور ہے. دنیا میں دو چیزوں کا نورانی بھائی بہت زور ہے. کس کا؟ تجارت اور سیاست. پوری دنیا میں اس کا زور ہے. کس کا؟ تجارت اور سیاست، بزنس اور پالیٹکس. حضرت فرماتے ہیں کسی نے تجارت کو دیکھا نہیں دیکھا، کسی نے سیاست کو دیکھا، سیاست کرنے والے کو دیکھا، سیاست کو نہیں دیکھا. تجارت جو کرنے والا ہے اس کو دیکھا، تجارت کو نہیں دیکھا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن نے یہاں پر مختصر جواب دیا. اللہ نے قرآن میں سمجھایا نہیں، ڈیٹیل میں نہیں گئے. کیوں؟ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں تھی. جب سوال کیا گیا، اچھا یہ سوال بھی ان لوگوں نے کیا جو جانچنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی نبی ہے یا نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ کھول کے بیان کرو ورنہ وہ لوگ اور زیادہ شک کریں گے کہ یہ تو جواب نہیں دے سکے. نہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا نہیں ہے کہ روح کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قل الروح.
محبوبم، آپ فرما دیجئے پوچھنے والوں سے کہ جو روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ من امری ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ امر ہے. بس یہ کہا روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ اللہ نے حکم دیا روح واپس آ جاتی ہے صبح، اور اللہ نے حکم دیا تو روح کو فرشتہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ نکال لیتا ہے. وہ نکال جو لیتا ہے روح کو. یہ اللہ کا امر ہے. ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے ہیں، کیسی کیسی مثالوں سے ذاکر بھائی ہمیں سمجھایا. قرآن نے تو اتنا ہی کہا، یہ حکم، آرڈر. حکم یعنی کیا ہے؟ آرڈر. اس کو کیسے سمجھایا؟ تقریباً یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے یا تو دیکھا ہوگا یا نام سنا ہوگا. پرائم منسٹر گزرا ہے انڈیا میں ایک. کون؟ نہیں دیکھو ابھی مجھے ذہن میں نام یاد تھا، جس نے وہ 500 کی نوٹ بند کر دی تھی. مورارجی دیسائی. جزاکم اللہ. مورارجی دیسائی. مورارجی دیسائی نے کیا کیا تھا؟ 500 کی بند کی تھی یا پھر کوئی بڑی کون سی نوٹ بند کی تھی؟ 1000 کی بند کی تھی. بہرحال جو بھی ہو، اس نے بڑی نوٹ کو کیا کیا تھا؟ اس نے بڑی نوٹ کو بند کیا تھا، اور ایک مدت متعین تھی کہ اتنی تاریخ تک یہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں چلے گی. دکان والا لے گا، کوئی دوسرا آدمی قبول کرے گا، بینک والا لے گا، حکومت قبول کرے گی. یہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم، اس کے بعد یہ نوٹ قبول نہیں کی جائے گی، یہ نوٹ نہیں چلے گی. حالانکہ اس پہ کیا ہے؟ وہ گورنر کی دستخط ہے، صحیح سکہ ہے، سب کچھ ہے. گاندھی جی کا فوٹو ہے، پیچھے ٹریکٹر کا فوٹو ہے، وہ سب کچھ ہے اس کے اندر. لیکن ایگزامپل آپ لے لیجئے کہ 28 فروری اس کے بعد یہ نوٹ نہیں چلے گی، تو وہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا 1 مارچ کو کیا ہو جائے گی؟ ختم. یہ نوٹ اب نہیں چلے گی. حالانکہ اس میں سے کچھ جو اب تک نوٹ چل رہی تھی وہ ساری صفات اس میں کیا ہے؟ سبھی چیزیں موجود ہے. دستخط بھی ہے گورنر کی، اور سکہ ہے، فوٹو ہے، سب کچھ ہے. ایک چیز خالی نہیں ہے، وزیر اعظم اور پرائم منسٹر کا آرڈر. وہ آرڈر آیا، اب تک یہ تھا کہ یہ چلے گی، اس نے آرڈر دیا نہیں چلے گی، تو یہ نوٹ جو ہے اس کی روح پرائم منسٹر کا آرڈر ہے. کیا ہے؟ وہ آرڈر ہے اصل میں. اور جب آرڈر اس کی مدت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد یہ محض ایک کاغذ کا پرزہ ہے. یہ کیا ہے؟ محض ایک کاغذ کا پرزہ ہے. یہ کاغذ ہے، محض ایک عام کاغذ کی طرح، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ میری ان آنکھوں نے جس نوٹ کو مورارجی دیسائی نے بند کیا، جب مدت عارف بھائی ختم ہو گئی تو ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ جو کریانہ کی دکان ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ دانے چنے لے جاؤ تو کس میں دیتے ہیں؟ پیپر میں، ہے نا. اسی طرح آپ بھجیے کھانے جاؤ اور ایسی چیزیں ملتی ہے کھانے جاؤ تو کس میں دیتے ہیں؟ پیپر کے اندر. ہو کہاں کہ آنکھوں نے دیکھا امتیاز بھائی کہ جن لوگوں نے کسی وجہ سے اس کو کیا ہے چینج نہیں کیا تھا، فرمایا کہ دے دیا، دکان تھی تو چلو کچھ کام نہیں آتا، تو کہا کہ اس میں لوگوں نے بھجے کھائے ہیں، بیڑی بھی پی ہے نا. عارف بھی کہہ رہے کہ بیڑی بھی پی ہے، حالانکہ سب کچھ ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نکل گیا؟ آرڈر. تو اس کی روح کیا ہے؟ آرڈر ہے. تو ہمارے اندر بھی جو روح ہے وہ اللہ کا آرڈر ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. اللہ نے کہا کہ لے لو، اللہ کا آرڈر آ گیا، ختم. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ قضا یعنی موت، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، گو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یعنی آنکھ تو اب بھی کھلی ہے نا، لیکن بینا ہی نہیں ہے، اس سے اب نظر وہ نہیں آ رہا. کیوں؟ جو چیز اصل تھی وہ اندر سے کیا ہو چکی ہے؟ وہ نکل چکی ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ کا ایک اختتام ہے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے،
دن بھر کام کاج کرتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، روزی کماتا ہے، اور رات کو جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے. اب پتہ نہیں صبح اٹھے گا بھی یا نہیں، آنکھ کھلے گی بھی یا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے سوتے وقت بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا مشہور ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو یاد ہوگی کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. دیکھیے دونوں ہیں، اموت موت، و احیا اور زندگی. یہ ہم نے دعا پڑھی کہ بھائی پتہ نہیں اب صبح ہماری ہوتی ہے کہ نہیں. جیسے ہی صبح ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ کیا ہے ذاکر بھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریف مفہوم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں کیا بخشی؟ زندگی بخشی. تو نیند موت کی بہن ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. تو گویا کہ ہم موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ہمیں کیا دے دی؟ زندگی دے دی. اس لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ زندگی دی. پتہ چلا کہ یہ جو رات ہے ہم سوتے ہیں یہ گویا کہ اختتام ہے، شارٹ کٹ میں بالکل. اب اللہ تعالیٰ نے عمل سکھایا کہ معافی مانگ لو. اس لیے روایت میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو. کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لو. سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آیت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے جو خزانے دیے ان میں ایک خزانہ یہ آخری 2 آیتیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کب دیا؟ جب حضور معراج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے. سدرۃ المنتہا وہ نظم آپ نے بہت سنی ہوگی، پہلے گھروں میں چلتی تھی کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر کے کہنے لگے جبریل امی کہ اے محمد اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، ہے نا؟ تو سنا ہے نا. تو خیر بہرحال اس میں علماء نے کچھ کلام بھی کیا ہے، کرنے والوں نے، ہم اس طرف نہیں جاتے. تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی فضیلت سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جس نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی اور پھر سویا یہ اس کے لیے کافی ہے. اب تشریح نہیں کی کافی ہے کا کیا مطلب. جب حضور نے اس کو مطلق رکھا ہم بھی مطلق رکھتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کے لیے کیا ہو جائے گی؟ وہ انف جو ہے وہ ہو جائے گی، وہ کافی جو ہے وہ ہو جائے گی. دوسری فضیلت اکرم سنو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مفہوم یہ ہے کہ عشاء، اس میں عشاء کا لفظ ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے غالباً. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ قیام اللیل، کہ یہ رات بھر اس نے کیا کی؟ اللہ کی عبادت کی، تہجد اس نے پڑھا. تو جو ثواب قیام اللیل کا ہے وہ 2 آیتیں ہم پڑھیں گے. لیکن علماء نے لکھا کہ ایسے فضائل جو ہیں اس میں پابندی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ پابندی ضروری ہے. یہ نہیں شبی چچا کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا ہے. تو پابندی کیا ہے؟ وہ ضروری ہے. تو آج استقامت، تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ اس کو پڑھیں گے، سونے سے پہلے اس کو روزانہ پڑھیں گے. اگلی بات سنو، یہ حضور کا ارشاد مفہوم ہے یہ بھی کہ حضور نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی مسلمان ماں باپ یا سرپرست کہہ لیجئے خود بھی سیکھے، اپنی عورتوں کو بھی شوہر سکھلائے یا سرپرست ہے وہ سکھلائے اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائے، یعنی زبانی یاد کرائے. کیسے کرائے؟
زبانی یاد کرائیں. اس لیے اگر آپ کو یاد ہے تو نور علی نور، اور اگر یاد نہیں ہے تو یہ آخری 2 آیتیں صدیق بھائی کیا کر لو، زبانی جو ہے وہ یاد کر لو. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، اس کو جو ہے وہ زبانی یاد کر لو، آمن الرسول. اسی لیے دیکھیے جب ایک مسلمان مرد ہو یا عورت انتقال کر جاتا ہے، ہم اس کو اس کی آخری منزل پر پہنچاتے ہیں قبر، تو اس کے پاؤں کی جانب کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل. اس میں بہت سارے مضامین ہیں. مجھے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ بتانا ہے. اللہ نے ہمیں سکھلایا کہ آدمی توبہ اور معافی تلافی کر کے سوئے. اللہ سے بھی کیا کرے؟ معافی جو ہے وہ مانگ کر جو ہے وہ سوئے، اور بندوں سے بھی. اصل میں اوپر کی آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو صحابہ کرام ڈر گئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ نے خود دعا بتلائی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو زبانوں پہ ہیں وہ بھی جانتا ہوں، سب کچھ میں جانتا ہوں. معافی انفسکم او تخفوہ، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ میں جانتا ہوں، اور میں اس کا حساب لوں گا. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا پکڑ کروں گا، میں ہر چیز پر قادر ہوں. صحابہ ڈر گئے کہ کچھ باتیں ہمارے، کچھ ارادے پختہ ہوتے ہیں دلوں میں، کچھ عارضی ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر دے کہ ان کے توسط سے ہمیں یہ نعمت ملی. فرمایا اللہ خود فرما رہے یہ دعا مانگا کرو. دیکھیے یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے معافی مانگیں، لیکن یہ آیت بھی شاید و باید ہم جو ہے دعا میں بھی ہم مانگتے ہو. کیا دعا سکھائی سنو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. مفہوم یہ کہ ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری گرفت نہ فرما، کہ جو ہم نے بھول چوک کی ہے، جو ہم نے خطائیں کی ہیں، تو ہماری بھول چوک پر، ہماری خطاؤں پر، ہماری غلطیوں پر تو ہماری پکڑ نہ فرما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. درمیان میں چھوڑتا ہوں، اب آگے سے یہ آپ کو سنانا ہے. واعف عنا کہ ہمارے رب تو ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما. واعف عنا واغفر لنا ہماری مغفرت فرما. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے. تو نہیں، تو ہی، کہ اللہ تو ہی. کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو رات کو یہ معافی مانگ کے سویا کرو. اللہ سے ہم نے کیا کر لی؟ معافی تلافی کر لی. اسی طرح بندوں سے بھی کیا کرو؟ معافی تلافی کر کے سو. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ اوروں سے تو عارف بھائی چھوڑو، گھر والی ہاتھے بھی لڑےلا ہوئے تو 36 નો આંકડો રાતના હેલી એમનું મોડું કરને હોય ને આ એમનું મોડું કરને હોય. ارے یہ جیون ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے، شریک غم ہے. کیا کرو بھائی؟ رات کو تو صلح کر لو. ہاں دن بھر جھگڑا ہوا تو کچھ نہیں. આપણે ત્યાં ડોહા લોકો શું કહેતા આપણે સમજ્યા જાય, ધણી બૈરાની લડાઈ કેટલી, પાપડ હેકાય તેટલી. તમને કઈ ખબર જ નહીં યાર. આ બધા બોલતે છે ને કે કેટલી पापड़ हेकाई एटली. मेरे वालिद मरहूम फरमाया करते थे, मफहूम ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ में हो जाता है,
દો આપણે ત્યાં કહીએ કે બે વાસણ હોય હાથે તો आवाज पैदा થાય, खखड़ है ना। हाँ, तो पहले इंडिया में घरों में कितने दरवाजे होते थे? 2 होते थे, अब तो 1 हो गया। सुबह होती थी तो दरवाजे क्या हो जाते थे आसिम भाई? खुल जाते थे ना। हाँ, वो खुल जाते थे। सुबह हुई और दरवाजे क्या हो गए? वो खुल गए। यहाँ की तरह थोड़ी है डबल लॉक करूँ पड़े पाची स्टापड़ी अलग है। वहां तो वैसे इस्माइल भाई क्या है, वो खुल जाते हैं सुबह के अंदर, तो दिन भर खुले रहते हैं। तो गोया के ये दोनों दिन भर झगड़ा करके रहे, एक इधर और एक उधर, लेकिन रात आई तो दोनों क्या हो गए? मिल जाते हैं ना, बंद हो गए, यानी क्या हो गए? मिल गए, सुलह हो गई। तो मियाँ बीवी में भी कैसा होना चाहिए? हाँ, ऐसा ही जो है वो होना चाहिए। दोस्त अहबाब में भी ऐसा होना चाहिए, बाप बेटे में भी ऐसा होना चाहिए, माँ बेटी में भी जो है वो ऐसा होना चाहिए। दिल में किसी की नफरत और किसी का बुग़्ज़ लेकर आदमी न सोए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से फरमाया कि अगर हो सके तो सुबह और शाम इस तरह कर कि तेरे दिल में अपने किसी भाई की तरफ से क्या हो? बुग़्ज़ न हो। फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, और हाथ पकड़ के ये बात फरमाई, और फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। जो अल्लाह का महबूब हो गया, अल्लाह ताला उसे क्या अता फरमाएंगे? जन्नत। रोजाना हुजूर ने फरमाया कि सुबह इस तरह कर, शाम इस तरह कर। तो ये क्या बताया हमें? ये माफी तो बताया कि झगड़ा किसी से न हो जाता है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होता है, होता है। शरीयत ने फितरत का लिहाज रखा है, नेचर का लिहाज रखा है। आप सब जानते हैं ये बात। 3 दिन तक अगर दुनियावी मामला हो, बातचीत न करे तो इजाजत है ना, आदमी गुनहगार नहीं होगा। क्यों? 3 दिन तक असर रहता है आदमी की तबीयत के ऊपर। बाज मतबा कोई हमारे साथ ऐसा मामला कर देता है तो 3 दिन तक क्या रहता है? वो असर जो है वो रहता है, लेकिन बाद में होना चाहिए। तो ये गोया सिखाया कि मुआफी तलाफी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाइए कि दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, अब जाने के अय्याम करीब है। तो हुजूर खड़े हुए मिंबर पर और सबसे क्या मांगी? पता है ना हदीस का मफ़हूम, सबसे मुआफी मांगी। अल्लाहु अकबर। हालांकि हुजूर को तो ये मुजदा और ये खुशखबरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, सादुल्लाह साहिब सुना दी गई थी कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह आका के क्या है? मुआफ है। अरे सहाबा तो हुजूर के लिए अपनी गर्दनें कटाने को तैयार थे, हैं? अपनी गर्दनें। चौधरी साहब जो सहाबा पेश करते थे तो वो हुजूर से क्या बदला लेते हैं? वो क्या हुजूर से बदला लेने वाले थे? लेकिन फिर भी हुजूर ने मुझे और आपको सिखाया। इससे मेरे भाइयों सीखो, हम लोग अपने सगे भाई, सगी बहन, इतना बुग़्ज़, इतनी नफरत है, इतनी अदावत और दुश्मनी, क्या कहते हैं कि वो मरी भी जवान है तो इन्हों मोड़ू नहीं जुआ। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? इम्तियाज भाई बोलते हैं ना कि मैं मर भी जाऊंगा तो उसका चेहरा नहीं देखूंगा। बल्कि अल्लाह बचाए, बाज लोग इतने सख्त दिल होते हैं कि मरते वक्त, दुनिया से जाते वक्त, इलियास भाई अपनी औलाद को कहते जाते हैं कहकर के फलां के साथ चचा हो, मामू हो, फूफा हो, कोई हो, कहा कि मेरी उससे बनती नहीं थी, मैंने उसको माफ नहीं किया, तू भी माफ मत कर। और कहा कि मैं दुनिया से नूरानी भाई चला जाऊं तो क्या कहते हैं, सबको जनाजे की खबर देना कि आए, लेकिन उसको मत देना, और अगर आए तो उसको भगा देना। ये है कि नहीं? आप मुझे बताइए। हालांकि हुजूर ये एग्जाम्पल किसके लिए सेट किया? ये मेरे और आपके लिए कि दुनिया से जाने बख्शे है। सहाबा जान देने को जो है वो तैयार है, लेकिन हुजूर मिंबर पर अच्छा चुपके से भी माफी नहीं मांग रहे, चुपके से नहीं मांग रहे। हम लोग तो माफी भी मांगते तो चुपके से मांगते हैं, सिखाने के लिए हुजूर ने किया। हाँ तो मैं जी बिल्कुल मैंने वही कहा, सही बात है आपकी। तो हुजूर मिंबर पर खड़े हो गए और कहा कि भाई मैंने जिसको मारा हो, पीटा हो, हैं, किसी के ऊपर कोई जुल्म किया हो, तो मैं आज माफी मांगता हूं और वो यहां आए और मुझसे बदला ले ले। और माफी 2 तरह की जो है वो होती है। एक आदमी ने किसी को मारा है, पीटा है, तो उसने माफ कर दिया तो वो गुनाह माफ, लेकिन अगर वो उसका बदला भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। किसी का माल खाया है तो माल जो है वो वापस लेना पड़ेगा। सहाबा मौजूद है और हुजूर ये ऐलान कर रहे हैं कि मैंने किसी पर जुल्म किया हो तो वो मुझे माफ कर दे।
دو باتیں کہی کہ یا تو وہ مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، اور بدلہ لینا چاہے تو بدلہ جو ہے وہ لے لے۔ اب کون ایسا ہوگا؟ سب جو ہے وہ معاف کرتے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، مجھے آپ سے کیا لینا ہے؟ بدلہ جو ہے وہ لینا ہے۔ اب ہم لوگ تو جیسے وہ خط لکھتے ہیں نا تو نیچے لکھتے ہیں کہ ننگے اسلاف، حقیر، فقیر، پرتقصیر، ناچیز، ہاں ناچیز۔ اب اس کو جا کے تم بولو جو اس نے لکھا ہے حقیر، فقیر، ناچیز، دیکھو وہ جھگڑے گا یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی ویسے ہی لکھا ہے، کچھ اس کا مطلب ہے ذاکر بھائی وہ ہے نہیں کہ وہ ناچیز، اور آپ کہیں تو ناچیز، تو وہ کہے گا آپ کو کہ ناچیز ہے پھر بھی بڑی چیز ہے تو میر کی زبان میں۔ تو خیر بہرحال یہ خالی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ ہے میرا اور آپ کا، اس میں پہلے میں شامل ہوں۔ لیکن آقا نے کوئی سوال نہیں کیا، کہاں بدلہ لینا ہے، کہاں آ جاؤ، کیا کہاں آ جاؤ۔ اب وہ آ رہے ہیں، سب صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، دنگ رہ گئے سارے صحابہ کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آ رہے آئے، حضور نے بدن مبارک پر کیا ڈال رکھی تھی؟ ارے بھائی چادر مبارک جو ہے وہ تھی۔ تو صحابی نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ چھڑی کا معنی گجراتی والی چھڑی نہیں ہے اکرم، چھڑی یعنی کیا ہے شبی چچا؟ وہ لکڑی سے کیا ہے وہ مجھے مارا تھا آپ نے، میری پٹائی کی تھی، اور میرا بدن کیا تھا اس وقت؟ کھلا تھا، میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اب میں آپ سے اسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے بدن مبارک سے چادر کو کیا کیجئے؟ اتاریے، اور پھر میں بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ اور پریشان اور جو ہے وہ دنگ اور تنگ جو ہے وہ ہو گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے چادر کیا ہے وہ اتاری۔ اب ان کو تھوڑی کچھ بدلہ لینا تھا، ان کو تھوڑی کچھ تھا، یہ ایک ٹرک تھی، یہ کیا تھا؟ بہانہ تھا۔ حضور کی مہر نبوت کہاں تھی؟ ہاں اب آپ کو سمجھ آ گئی بات، مہر نبوت کہاں تھی؟ ہاں مولانا بدر عالم شاہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مہر نبوت جو تھی اس کی شکل، حیت، وہ جو کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا ویسی تھی۔ کیسی تھی؟ کبوتر کا انڈا دیکھا ہے؟ ہاں جو کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، بیضہ جو ہوتا ہے، تو حضرت نے لکھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ یہاں پر تھی۔ وہ کیسی تھی؟ جیسے بعض لوگوں کو یہاں ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چاندلو اس کو محراب بولتے ہیں۔ جیسے یہ محراب ہے نا، جیسے یہ محراب ہے تو کسی کو یہاں نماز کی نشانی ہو تو نماز کی نشانی ہو جاتی ہے نا، وہ کالی کالی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو کیا ہے اس کو بولتے ہیں محراب۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ محراب جو ہے۔ آپ گجراتی میں ہوں گے کہ نماز کی نشانی ایسے ہی بولتے ہیں نا کہ کسی کو یہاں لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ نماز کی نشانی ہے۔ ہاں کال کے صدیق بات ہمیں وہ نہ کرتا کہ گہواں ماڈو ہے چامڑی نکلی جائے تو کیا بھائی آپ سوچے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کیا ہے عارف بھائی کہ نماز کی نشانی مجھے بھی جو ہے وہ ہو جائے تو وہ سب نکل جائے گا۔ اپنے لوگ سکو جرا کہ یہ تھے کہ لو تو ہوں کرے برابر جی نے گھرتا نا کہ جرا کہ وہ کر لا کہ دکان والا ہوں کرے آپ سمجھ آ جائے کہ لے لیے، تو ایسا مت کیجیے آپ۔ ہاں تو خیر بہرحال حضور کی وہ یہاں پر مہر نبوت کیا تھی؟ وہ اسی طرح کی تھی۔ ایک اور بات لکھی علماء نے کہ وہ جو مہر نبوت تھی اس کے اندر بال بھی تھے۔ اس میں کیا تھے؟ بال تھے۔ تو وہ صحابی آئے اور کہا کہ حضور آپ کیا کیجئے؟ چادر اتاریے، اور اتار کر کس کر دیا، حضور کو لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کیا کرے؟ وہ لپٹ گئے اور لپٹ کر کیا کیا؟ بوسہ دے دیا۔ کس کو بوسہ دیا؟ مہر نبوت کو جو ہے وہ بوسہ دیا، اور کہنے لگے کہ حضور مفہوم یہ ہے کہ مجھے کہاں آپ سے بدلہ لینا چاہیے تھا، میری تمنا تھی کئی عرصے سے کہ کسی طرح میں آپ کی مہر نبوت کو کیا دے دوں؟
بوسہ جو ہے وہ دے دوں، میں اس کو چوم لوں، لیکن کوئی ایسا موقع مل نہیں رہا تھا۔ آج آپ نے یہ بات کہی تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اچھا موقع ہے کہ اس طریقے سے میں کیا کر لوں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو جس کو تمنا ہو، لالچ ہو، تو وہ راستے کیا ہے، خود بخود وہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے لیے بھی کیا ہے، راستہ بن گیا۔ تو بہرحال وقت ہو رہا ہے، تو میں بھی معاف کروں، مجھے بھی آپ لوگوں سے جو ہے کہ اتنا عرصہ ہم بولتے رہے اور جو کچھ کہا سنا ایسا میں نے کہہ دیا ہو کہ جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، تو ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ان سے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو گھروں پہ سن رہے ہیں، جو کہیں پر، اور ہم ذرا مذاق مستی بھی کر لیتے ہیں، خاص کر کے سعد اللہ صاحب سے ہمارے، کیونکہ ہم نے ان کو شیخ بنایا ہے۔ ویسے دنیا بھر میں یوں ہوتا ہے کہ مرید شیخ کا ادب کرتا ہے، میں چونکہ بے ادب ہوں تو اپنے شیخ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں۔ جی 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 جی، تو ہاں کرتے انشاءاللہ۔ تو ہماری طرف سے تو معافی ہے۔ تو ہم سے جو بھی آپ کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچی، دونوں طرح پہنچی ہے۔ حضور نے کتنی پیاری دعا ہے، غالباً مسند احمد کی ہے یہ دعا، حضور مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے۔ عام متن یہ لفظ ہے حدیث میں، عام کا لفظ ہے کہ کثرت سے حضور یہ دعا کرتے تھے۔ چلو ابھی وقت نہیں ہے تو خالی مفہوم سنا دوں کہ اللہ تو میرے ان گناہوں کی مغفرت کر کہ جو میں نے بھول سے کیے، اور اے اللہ ان کی بھی جو میں نے کیسے کیے، جان کر کیے، جان بوجھ کر کیے، اور جو میں نے اندھیرے میں کیے، دن کے رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں، جو میں نے بے علمی کی وجہ سے کیے، اور جو میں نے پھر واپس کہ جان بوجھ کر کیے، تو اللہ تعالیٰ تو میری کیا کر، مغفرت کر۔ تو پتہ چلا کہ حضور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرتے تھے، معافی جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ خالق کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ، اور مخلوق کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر مت آیا کرو۔ اللہ اکبر، نبی ہے ہاں۔ اب آ جائے مسجد نے امام صاحب بہو کے لیے کہ بھائی تمہیں لینے نہ آؤ تو کچھ لوگ کو ناراض تھے جائے کہ بھائی تمہارا پاس لینے نہیں آوانا تو کونا پاس آوانا ہے ان کے۔ میں نے کہا بھائی حضور بھی کہہ رہے تھے میرے پاس بتاؤ کیوں۔ حضور نے آگے وجہ بتائی۔ بعض لوگ چرب لسان ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بات کرنے کا فن جانتے ہیں کہ ہے غلط، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کو کیا آتا ہے، بات کرنے کا فن جو ہے آتا ہے۔ یہ وکیل کو کیا آتا ہے، ایک بات کرنے کا فن آتا ہے، دوسرا وہ قانون جانتا ہے، اس کی باری کیا جانتا ہے ہاں۔ تو اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو حق پر ہے میں اس کے متعلق فیصلہ نہ کروں، یہ حدیث ہے، اور جو باطل پر ہے، جو حق پر نہیں ہے، میں کیا کر دوں، اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں، تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں کی میری کیا ہو جائے، پکڑ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو فرمایا تم میرے پاس مت لے کر جو ہے وہ آیا کرو۔ تو یہ ہر ایک کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے، معافی جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو دیکھیے مجلس میں ایسا کرنا پڑتا ہے، سال بھر مجھے اور آپ کو چلنا ہے اور ہمیں یہ معمول چلانا ہے، تو کچھ ذرا شعر و شاعری بھی ہو جاتی ہے، اشعار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لطیفے ہو جاتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پھر اس میں دین کی باتیں ہوتی ہے تاکہ آپ بھی ذرا بور نہ ہو جائے، ہے نا۔ ہاں અહીંયા બોર ખાવાના તો નહીં મળે પણ બોર જે છે તે સિદ્દીકભાઈ થઈ જવાય, તો इसलिए ये कुछ इस तरह चलता है और तभी ये मजलिस चल रही है ना। थोड़ी बहुत ये वो करना पड़ती है। तो बहरहाल जो कुछ कमी कोताही इंसान है हो ही जाती है। अल्लाह ताला जो है हुकूकुल्लाह से हुई है वो भी माफ़ फरमाए और हुकूकुल इबाद से हुई है वो भी माफ़ फरमाए। आपसे भी जो है हम 10 बस्ता माफ़ी के तलबगार है, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी किसी तरह जाने अनजाने में जो है वो हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी क्या है, अल्लाह ताला इसको जारी व सारी रखे। जी 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 जज़ाकुमुल्लाह। वो तो जो है वो माफ़ी है। 2 शेर जो है वो आखिर में सुना देता हूँ, इसी पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।
وہ میں آپ کو بلکہ سناتا بھی رہتا ہوں نکاح کی مجلس میں، آدمی کتنا ہی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا ہی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ چلے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد اوصل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، تمام کی کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما یا اللہ، ایمان نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ ہم تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرما یا اللہ، نیکی کے کاموں سے، نیکی کی جگہوں سے، نیک لوگوں سے، نیک ساعتوں سے یا اللہ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ، نیک لوگوں سے اور نیکیوں کے کاموں سے ہمیں محبت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما یا اللہ، جس طرح اسے وصول کرنا چاہیے یا اللہ ہمیں وصول کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ، بار بار ہمیں ایسا مبارک مہینہ یا اللہ صحیح قدردانی کے ساتھ یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، یہاں پر جتنے بھی حضرات یا اللہ موجود ہے ان کے دلوں کی جو چاہتیں ہیں، گھروں پہ جو ماں بہنیں سن رہی ہیں، نیک تمنائیں ہیں یا اللہ، اپنے وقت پر ایمان اور عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کی تکمیل فرما یا اللہ، جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہے تمام کی عمروں میں خوب برکت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں بے شک یا اللہ کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہوگی، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اسے معاف فرما یا اللہ، ہمیں ہمارے علم پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، علم کے اندر یا اللہ زیادتی نصیب فرما یا اللہ، علمی مجالس میں ہمیں شرکت کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ، دنیا بھر میں دین کی نسبت پر یا اللہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، مدارس کی لائن سے ہو، مساجد کی لائن سے ہو یا اللہ، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، خانقاہی لائن سے ہو یا اللہ، جتنی بھی لائن سے ہو یا اللہ، کام میں بھی اور کام کرنے والوں میں یا اللہ خوب اخلاص نصیب فرما یا اللہ، خوب برکت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور قدر کرنے کی، عزت کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ، یہ مسجد جہاں پر ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ، کئی لوگوں کے خون پسینے کی کمائی یا اللہ لگی ہوئی ہے یا اللہ، بہت سے لوگوں نے اس میں وقت دیا اور اپنے وقت پر قبروں میں جا کر سو چکے یا اللہ، ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما یا اللہ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ، ہماری اس مجلس میں بھی یا اللہ بہت سے لوگ شرکت کرتے تھے یا اللہ، وہ اب آپ کو پیارے ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں جا کر سو چکے ہیں یا اللہ، ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، تمام کو یا اللہ، چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک تمام قسم کی بیماریوں سے ہم تمام کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ، جو جس بیماری میں یا اللہ مبتلا ہے یا اللہ اسے صحت و شفا کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما یا اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع حق بنتا ہے تمام کی جائز مقاصد میں یا اللہ کامیابی نصیب فرما یا اللہ، جن کی یا اللہ بیماری کو لے کر آپریشن ہونے جا رہا ہے یا اللہ آپریشن کو کامیاب فرما یا اللہ، جن کا ہو چکا ہے یا اللہ ان کے حق میں اس کو صحت اور شفا کا ذریعہ بنا یا اللہ، جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما یا اللہ، بہت سے گھرانے ہیں جہاں آپس میں یا اللہ ناچا کیا ہے، اتفاقیہ ہے یا اللہ، ناچا کیا ہے، نا اتفاقیہ ہے یا اللہ، ان تمام میں آپس میں خوب محبت اور پیار یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، مل جل کر یا اللہ زندگی گزارنے کی یا اللہ توفیق یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، جو کچھ ہم نے مختصر سے وقت میں مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں یا اللہ بہتر ہو بغیر مانگے یا اللہ نصیب فرما ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قبول و منظور فرما یا اللہ، ہم نے جن علماء سے، میں نے جن اساتذہ سے علوم سیکھا یا اللہ، وہ قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی بھرپور مغفرت فرما یا اللہ، جو بقیر حیات ہے یا اللہ ان کی جان و مال میں، عزت و آبرو میں، ان کے علوم میں یا اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، پورا سال جن بزرگوں کی یا اللہ کتب سے ہم نے استفادہ کیا یا اللہ، ہم نے فائدہ اٹھایا یا اللہ، ان کو بھی یا اللہ اس کو دارین میں بھرپور یا اللہ سرا اگر حیات نصیب فرما یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اخروی اعتبار سے ان کو اس کا بہترین یا اللہ صلہ نصیب فرما یا اللہ، جہاں کہیں جو بھی مظلوم ہے یا اللہ، تمام مظلوموں کی یا اللہ
اللہ مدد فرما. یا اللہ تمام مظلومین کی بھرپور یا اللہ مدد فرما. ان کی مدد کرنے والوں کی امداد کرنے والوں کی یا اللہ تو مدد فرما. یا اللہ جو ظالم ان کے حق پر یا اللہ حق کو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ واپس حقداروں کو بعافیت یا اللہ ان کا حق یا اللہ واپس لوٹا. یا اللہ قبلہ اول کی یا اللہ حفاظت فرما. اس کے محافظین کی حفاظت فرما. وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. وہاں کے مکانوں کی حفاظت فرما. مکینوں کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جتنی بھی یا اللہ مساجد ہے معابد ہے مقابر ہے یا اللہ تمام کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں جو مظلوم ہے تمام مظلوموں کی یا اللہ تو بھرپور یا اللہ اعانت فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ یا اللہ جو حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہترین یا اللہ حسن سلوک فرما. یا اللہ دارین میں ان کو بہترین یا اللہ بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کی بال یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ جن کے والدین یا کوئی ایک زندہ ہے یا اللہ صحیح طرح ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدردانی کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما. ان کو خوش رکھنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا کو چین سکون اور امن کا یا اللہ گہوارہ بنا. یا اللہ ہر طرح سے اور ہر طرف سے یا اللہ ہم تمام کی پوری یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کو بھی یا اللہ چین سکون اور امن کا یا اللہ گہوارہ بنا. یا اللہ یہاں کے لوگوں کو بھی یا اللہ تو ہدایت کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول و منظور فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا جی بولے جی. دراز باندھ کے لائے ہیں 4 دن. جی ہاں